امریکہ کی صدر کی سخت ترین دھمکی جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں اب تک دی گئی ہے، اس کو 24 سے زیادہ گھنٹے گزر چکے ہیں اور منگل کی صبح 5 بجے 48 گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ امریکہ کے صدر نے ٹروتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹے میں اپنائے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ ایران کے تمام توانائی انفراسٹرکچر کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اب یہ بڑی خطرناک دھمکی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ہمارے کلیدی انفراسٹرکچر جس میں توانائی اور تیل شامل ہے کہ اگر اس کو نشانہ بنایا گیا تو ایران پھر کوئی قدغن نہیں رکھے گا، کوئی ریسٹرینٹ نہیں رکھے گا، بلکہ ایران اپنی توپوں کے میزائلوں کے دہانے کھول دے گا اور ابنائے ہرمز جو ہے دشمن کے خون سے رنگ دی جائے گی۔ اب یہ بڑی خطرناک دھمکی ہے، وہ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل نے جب ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کیا تو ایران نے پھر ایک وارننگ دی کہ سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور قطر سمیت تمام لوگ کے جو انرجی انفراسٹرکچر کے قریب ہیں وہ نکل جائیں۔ اس کے بعد ایران نے 5 میزائل مارے تھے، ان 5 میزائلوں میں سے صرف ایک جا کے قطر کے نارتھ وہ جو گیس فیلڈ ہے اس کے اوپر جا کے لگا جو راس لفین ہے، اور آپ سمجھیے کہ ایک میزائل لگنے کے بعد قطر نے یہ بیان دیا کہ ہماری 17 سے 20% گیس پیدا کرنے کی صلاحیت جو دنیا میں سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے وہ 20% ختم ہو گئی ہے اور اس کو بحال کرتے ہوئے 5 سال لگیں گے۔ پیسے جو ہیں کم از کم $20 بلین چاہیے ہوں گے اس کو دوبارہ لگانے کی۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ گیس فیلڈ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی، تیل نہیں گیس کی بات کر رہا ہوں، LNG، تو یہ ایران اور قطر کے بیچ میں ڈیوائیڈڈ ہے اور اس گیس فیلڈ کے اوپر اگر آپ نے ایک انفراسٹرکچر لگانا ہے تو پہلے آپ نے ڈرلنگ کرنی ہے، پھر آپ نے اس میں پائپ ڈالنے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک انفراسٹرکچر لگانا ہے، پھر وہ پائپ آپ نے سمندر سے چلا کر تو اس کو ساحل کی طرف لے کے جانا ہے، پھر وہاں پہ بحری جہازوں کا انتظام کرنا ہے کہ وہ کہاں بھرے جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ سب کچھ تو یہ لگاتے لگاتے 10 سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ کئی بلین ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں صرف ایک میزائل لگا اور اس ایک میزائل سے ایک انٹرسپٹ ہو گیا، قطر پہ 2 داغے گئے تھے، باقی جو سعودیہ وغیرہ پہ داغے گئے وہ لگے نہیں، ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا۔ تو صرف ایک میزائل لگنے سے 20% LNG جو ہے وہ دنیا کو اگلے 5 سال کے لیے دستیاب نہیں۔ تو ابھی تو یہ معمول کی کارروائی تھی، حالانکہ غیر معمولی ہے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ معمول کی کارروائی تھی۔ اب ایسے میں آپ یہ سوچیں کہ اگر کھلم کھلا تمام ایک دوسرے کے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں، اور جس طرح امریکہ کے صدر نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم جو ہے وہ ایران کے انفراسٹرکچر کو اڑا دیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یہ 50 روپے تیل کی قیمتوں میں اضافہ، 100 روپے یا 200 روپے، یہ بھول جائے گا، دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ اور پھر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اندھیرے چند دنوں کے لیے یا مہینوں کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک لمبا طویل عرصہ لگے گا کہ جس کے بعد یہ انرجی کے انفراسٹرکچر دوبارہ سے تعمیر ہوں گے۔ اور اس میں پھر آپ یہ سوچیں کہ جب گیس کی اتنی قلت ہو جائے تو پھر کیا قیمتیں ہوں گی، کیا دستیابی ہوگی، اور پھر ایک وہ کہتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ۔ تو سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ میں یہ سوچیں کہ قیمتیں کہاں پہ چلی جائیں گی، اور ان قیمتوں کے وہاں پہ جانے سے ہمارے جیسے ملک کے جن کے ریزروز بڑے کم ہیں وہ کیسے اپنی پیمنٹس کریں گے، کیسے یہ سارا کچھ نبھائیں گے، ڈالر کدھر جائے گا، روپیہ کدھر جائے گا، اور اس کے بعد پیچھے پھر کیا رہ جائے گا۔ تو بڑی ٹینس سچویشن ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ شدید ہو، اور ایرانی جو ہے وہ برابر کی جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی تک ایرانی ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر نہیں گئے، لیکن اگر خرق آئیلینڈ کو، کہ جو ان کا وہ جزیرہ ہے کہ جہاں سے ایران 90% اپنا تیل نکالتا ہے اور دنیا کو دیتا ہے، اگر اس کو ہٹ کیا گیا اور اس کو قبضے میں لینے کی کوشش کی گئی تو پھر شاید ایران جو ہے
وہ کوئی ریسٹرینٹ نہ رکھے اور فل فلیج اپنی طاقت لگا دے، کیونکہ پھر ان کی بقا کا، ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ تو آج جس ٹائم پہ میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، سوموار کا دن ہے، اور دن کے آپ کہہ لیں کہ جی 10، 11 یا 12 بجے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر یہ سچویشن نہیں سنبھلتی تو یقین جانیے کہ بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات، ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں، میں ان کی ایک ریسرچ کر رہا تھا، تو یہ بڑے پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر۔ اب وہ جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں، اس میں جو پینے کا پانی ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹ کہتے ہیں کہ جو سمندر کا نمکین پانی لیتے ہیں پلانٹس، اور اس میں سے نمک کو، کھارے پن کو نکال کے میٹھا پانی بنا دیتے ہیں کہ جو انسان پی سکتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پلانٹس ہیں کہ جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جن میں بہت ان کے سمندروں میں نمک کے بڑے ایشو ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 99% قطر اس سے پانی لیتا ہے۔ یہ جو یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات، وہ 90%، کویت 90%، بحرین 90% سے زیادہ، سعودی عربیہ تقریباً 80% پانی جو ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے لیتا ہے۔ لیکن سعودیہ میں 30-40 ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے، بحرین میں ایک ہے، کویت میں ایک ہے، قطر میں ایک ہے، اور متحدہ عرب امارات میں بھی میرا خیال میں 1 یا 2 ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان ملکوں کا جو پانی کا ریزرو ہے، اس میں سب سے زیادہ قطر کا پانی کا ریزرو ہے، کیونکہ قطر کا جب 2017 میں بائیک آؤٹ ہوا تھا، تو پھر قطر نے اپنا یہ جو ریزرو بنایا تھا، اس میں کم از کم 4 مہینے کا پانی انہوں نے اپنے لیے، پینے کا پانی جو ہے وہ اپنے لیے سٹور کیا۔ لیکن باقی ملکوں کا، جس طرح یہ کویت ہے، بحرین ہے، وہ تو روزانہ پانی بناتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، اور اگر وہاں پہ ڈی سیلینیشن پلانٹس ہٹ ہوئے تو ان کے پاس پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کیا کہانی ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیسے کھلے گا، اور کیا واقعی اتنی بڑی تباہی آ جائے گی؟ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنی بڑی تباہی آ جائے گی، وہ اس لیے کہ اس ساری تباہی میں قطر کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے کہ سوچیں تو صحیح کہ فائدہ کس کا ہے، اور فائدہ صرف اسرائیل کا ہے۔ کیوں کہ اس کے بعد اسرائیل یہاں پہ سب سے مضبوط ملک ہوگا، باقی سب کے سب جو ہیں وہ تباہ حال، ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ممالک ہوں گے کہ جن کے انفراسٹرکچر کو بنتے بنتے بڑی دیر لگ جائے گی۔ تو وہ جو کیا یہ گریٹر اسرائیل کا مشن ہے، کیا امریکہ اپنے اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ جاپان کا کیا ہوگا، ساؤتھ کوریا کا کیا ہوگا، چائنا اس پہ کس طرح رد عمل دے گا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ کیوں کہ ہم ان ممالک سے ساری کی ساری اپنی LNG اور سارے کا سارا اپنا پیٹرول منگاتے ہیں، تو پھر اگر قیمتیں اتنی اوپر چلی جائیں تو ایسے میں ہماری اکانومی، ہماری معیشت، یہ سب کچھ کیسے چلے گا؟ تو بڑی خطرناک صورتحال۔ دیکھتے رہیے فوجی من موجی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوئی تو باقیوں کی چیخیں تو سنائی دیں گی، لیکن آپ کی اور ہماری چیخیں بھی جو ہیں وہ سب کو سنائی دیں گی۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔